نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سدا خوش اور آباد رہیں اور ہمیشہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں۔ آپ نے کہو بھائی فیاض ٹاگو ٹی وی کی جانب سے ایک نئی اور مختصر ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل کرم سے قرآن کی اس آیت کی حوالے سے بات کریں گے۔ مختصر سی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ میرے دوستو، اللہ کے کلام کو غور سے سنو اور وقت دو اور پوری ویڈیو دیکھو۔ اگر آپ یہ ویڈیو فل دیکھیں گے اس میں بھرپور آپ کو اجر ملے گا۔ اس نیت سے دیکھیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کو ہم سن کے اس کو آگے پھیلائیں، اس میں ہمارا بھرپور حصہ ہوگا۔ آپ ماشاءاللہ پہلے سے ہی دیندار لوگ ہیں اور آپ لوگ دین کو، دینی کاموں کو ماشاءاللہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے مرنا ہے، ہمارا ایمان ہے، ساری زندگی ہم لوگوں نے اس دنیا میں نہیں رہنا، یہاں سے سب لوگوں نے مفت کرنا ہے، لیکن کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرمانبردار رہیں اور وہ کام نہ کریں جو شیطان جس پہ ہمیں ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، ان کاموں سے ہم دور رہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پاک آیت میں فرماتا ہے، یا ایہا الناس، کہ اے قیامت تک آنے والے انسانوں، کلو، کھاؤ پیو، یعنی کلو مما، انہی چیزوں میں سے، فی الارض، جو کہ زمین میں ہے، حلالا حلال، طیباً پاک، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی قدموں کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کریم نے جتنا بھی حلال رزق پیدا فرمایا ہے تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میرے بندو، تمہیں جینے کے لیے، تمہیں کھلانے پلانے کے لیے میں نے حلال چیزیں پیدا فرمائی ہیں، ان حلال چیزوں کو آپ میرا نام لے کے اس کو استعمال کرو۔ میرے نام پہ جب بھی کوئی چیز کھاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو، اور کوئی چیز ذبح کرتے ہو، میرے راستے میں کرتے ہو تو کسی غیر اللہ کے نام پر نظر نیاز نہ دیا کرو، صدقات خیرات نہ دیا کرو، بلکہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو معتبر جانو اور اسی کے نام پہ اس کو صدقات کرو یا خیرات کرو، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام پہ کیا کرو، غیر اللہ کے ناموں پر نہیں۔ یعنی کہ جب بھی ہم لوگ کچھ بھی کریں، کوئی بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہو جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں صرف اور صرف جو ہماری غرض ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہو اور اللہ کا نام ہو کہ یہ میں اللہ کے نام سے کر رہا ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں میں تقسیم کر رہا ہوں، خرچ کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس سے یہی مراد ہے، اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ اے میرے بندے، کلو، کھاؤ، یعنی کہ انہی چیزوں میں سے جو زمین میں ہے یا زمین کے اوپر ہیں، حلال حلال، یعنی اب ایک چیز حلال ہے، ایک بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے یا بھینس ہے، جو بھی ہے جو کہ حلال ہے، اس چیز کو جب ہم ذبح کرتے ہیں یا کوئی نظر نیاز دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں یا اس کو خیرات کرتے ہیں تو ہمیں شیطان ورغلاتا ہے کہ اس کو کسی ایسے غیر اللہ کے نام پہ مانو، فلانے بزرگ کے نام پہ یا فلانے بابا کے نام پہ۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اے اللہ، یہ دمبا، یہ بکرا، یہ آپ کے نام پہ میں ذبح کر رہا ہوں اور آپ ہی کے لیے ذبح کر رہا ہوں، اے اللہ اس کو مجھ سے قبول فرما۔ بکرا ہے، دمبا ہے، اس کو ذبح، یعنی حلال رزق ہے، جب آپ اس پہ چھرا پھیرتے ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد کی تکبیر پڑھ کر اس کو ذبح کرو، اور پھر جب وہ ذبح ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے دعا کرو کہ اے اللہ اس کا جتنا بھی ثواب ہے، پھر وہ آپ جس کو بھی اللہ کی رضا کے لیے بخشنا چاہتے ہو، اپنے والدین کے حق میں کرتے ہو یا کسی بزرگ کے حق میں کرتے ہو، وہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آغاز کرتے ہو وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے نام پہ آپ خیرات کرو، صدقات کرو، زکوٰۃ دو، وہ چیز حلال بن جاتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ وہ ہم غیر اللہ کے نام پہ مان کر کریں تو وہ چیز حرام بن جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس آیت میں ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ یعنی شیطان تمہیں ورغلاتا ہے
تمہیں غیر اللہ کے نام پہ مجبور کرتا ہے تمہارے دل میں وسوسے ڈال کر، تو ایسی چیزوں سے باز رہو، کیونکہ وہ چیز جو حلال ہوتی ہے جب وہ آپ غیر اللہ کے نام پہ مانتے ہو تو وہ چیز تو آپ پہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس کو حلال ٹھہرانے کے لیے یا اس کو حلال قائم رکھنے کے لیے تو اگر آپ نے لازمی صدقہ کرنا ہے تو رب ذوالجلال کے نام پہ کرو، اور جب اس کے نام پہ ذبح کر لو اس کا ثواب آپ بے شک جس کی ایصال ثواب کی روح کی ایصال ثواب کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں، بھیجنا چاہتے ہیں، آپ ہدیہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ باقی میرے بھائیو بزرگو دوستو، اسی طریقے سے ایسی چیزیں یہ کہ جیسے غیب کا ایمان، جیسے ہم غیب پر ایمان لے کر آئے ہیں اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہمارے غیب کے تمام حالات و احوال جانتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ہم نے کسی غیر اللہ پہ ہمیں یقین نہیں ہے، ہم صرف اور صرف رب ذوالجلال پہ ہمارا یقین ہے، وہی ہمارا رب ہے اور وہی ہمارا یعنی کہ پالنے والا ہے، وہی ہمارا خالق ہے اور وہی ہمارا مسبب الاسباب ہے، اسی پہ ہمارا پورا اکتفا و بھروسہ ہو۔ تو ایسی چیزوں سے، ایسی ایکٹیویٹی سے بچیں جیسے شیطان ہمیں یہ نجومیوں کے پاس لے جاتا ہے، پال گھروں کے پاس لے جاتا ہے اور ہمیں پال نکلوانے پہ مجبور کرتا ہے۔ شہروں میں اکثر یہ پال والے بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ شیطان کے وہ چال ہوتے ہیں جس میں دھنسانے کی ہمیں چال ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ ایک مثال بھی دوں، ایک پالگر تھا، نجومی تھا، جو طوطا رکھ کے پال نکالتا ہے، تو وہ صبح کو جاتا تھا اور شام کو گھر لوٹتا تھا، اس کا یہی روزگار تھا پال نکالنا۔ جو بھی آتے تھے ان سے فیس لے کے وہ طوطا پال نکال لیتا تھا، اس کی بس اوقات تھی۔ ایک دن صبح یہ پالگر جو تھا، یہ جو پال نکالتا تھا، یہ قسمت کا چال چلاتا تھا، یہ صبح گیا اور جہاں پہ یہ اپنی مطلب ہے کہ وہاں پہ جو اس کا تھیا تھا وہاں پہ اس نے اپنے تھیے لگایا، بیٹھا اور جو ہے نا اپنا سامان یعنی سارا کچھ سیٹ کر کے خوب تسلی سے بیٹھ گیا۔ اب یہ اس انتظار میں تھا کہ کوئی گاہک آئے گا یا کوئی کسٹمر آئے گا جو اپنا پال نکلوانے کے لیے جیسے کہ روٹین میں آتے تھے۔ تو اس دن کوئی بھی گاہک نہیں لگا، پورا دن گزرا، تو یہ غصہ بھی تھا دل میں، تنگ بھی تھا کہ یار آج کوئی آیا بھی نہیں۔ تو اتنی دیر میں جب یہ شام ہو گئی تو یہ جب جانے والا تھا تو شام سے پہلے اس نے طوطے سے کہا کہ ارے طوطے، آج تو پورے دن میں کوئی گاہک ہاتھ میں نہیں لگا، تو آؤ آج میرے نام کا پال نکالو کہ میری قسمت میں کیا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگو دوستو پتہ کیا، جب اس نے انگلی یوں کی طوطا اس کی انگلی پہ بیٹھا، اس نے طوطے کو چھوڑ دیا۔ طوطے وہ جتنے لفافے پڑے ہوئے تھے اس لائن میں گیا سیدھا اور ادھر سے مڑ کے پھر آیا، پھر ادھر سے جب بیچ میں جب ایک دفعہ گیا اور پھر آیا، پھر جب گیا تیسری چکر میں، تو جب بیچ میں گئے تو بیچ میں سے ایک لفافہ نکال لیا جیسے کہ روٹین سے وہ لفافے نکالتا ہے۔ تو جو ہی ایک لفافہ نکالا اور اس پالگر نے بڑا خوش ہوا کہ چل طوطے آج تو نے میرا پال نکالا ہے، میری قسمت جگائی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اس میں کیا ہے۔ جب اس نے اس لفافے کو کھولا تو اس لفافے میں، اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا اس پال میں کہ ارے او نجومی صاحب، ارے او پالگر صاحب، کب تک لوگوں کو دھوکے دیتے رہو گے؟ کب تک لوگوں کو دھوکے میں رکھو گے یا دھوکے دیتے رہو گے؟ کوئی ڈھنگ کا کام کرو۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، پالگر کا یہ سننا تھا، آگ بگولا ہوا اور طوطے کو پکڑا، اس کا جو ہے اس کی گردن موڑ کے اس کو مار دیا۔ کتنے برسوں بعد تمہارے میں پال نکلوایا اور تم نے میرے لیے یہ پال نکلوایا۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، ہماری تقدیر بنانے والا صرف رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ غیر اللہ میں اللہ کی صفات کو ڈھونڈنا یہ کفر ہے، شرک ہے۔ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات ہیں، جو قرآن بیان کرتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اس میں کہیں بھی ایسا نہیں لکھا کہ آپ کسی بندے کے پاس جائیں جو غیب کے علم جانتا ہے۔ کوئی بھی غیب کے علم نہیں جانتا صرف سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے۔ اپنے رب ذوالجلال سے لو لگائیں، اس سے محبت کریں، اس کے قریب ہوں، اور جو کچھ بھی آپ نیک عمل کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، اور ہر نیک کام کرنے سے پہلے اپنی نیت بنا لیا کریں کہ یہ عمل میں کس کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر وہ نیت آپ کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا والی ہے پھر تو وہ عمل قیمتی ہے۔ اگر وہ کسی غیر کے نام پہ ہے، غیروں کو خوش کرنے کے لیے، شیطان کو خوش کرنے کے لیے، تو پھر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناراضگی کا سبب ہے اور ہمارے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسے اعمال سے بچائے۔ تو یہی تھی اس آیت کی مفہوم کی اس روشنی کے بارے میں کہ ہم جب بھی کوئی نیک کام کریں صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔
غیر اللہ کے نام پہ نہ کریں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو یا آج کا عنوان آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوا ہوگا۔ کوشش ہوتی ہے کہ اچھا سے اچھا عنوان، اچھے سے اچھے ٹاپک پہ آپ لوگوں سے بات کی جائے اور آپ لوگ جو ہے اس کو آگے پھیلائیں، آگے شیئر کریں۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوئی ہوگی۔ ضرور ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، اور جو ساتھی چینل پہ نئے ہیں ضرور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن ان ٹائم آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔